ایک بات اور عرض کر دوں کہ بت پرستی تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں شرک ہے، اور ہمارے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تو پوری زندگی اس کے خلاف جہاد کیا اور فائنلی بتوں سے پاک کیا خانہ کعبہ کو. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ بت پرستی شرک ہے، گناہ عظیم ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا نارملی لوگوں کا کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ اس سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیز ہے. ایک کامن سینس کی بات، جب کوئی آدمی مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے، دھات کے بت کو پوجتا ہے تو وہ تو بے جان ہے، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا دماغ ہی نہیں جو خراب ہوگا، اس کی نیتی کوئی نہیں جس میں خلل آئے گا، وہ تو بے جان چیز ہے، بیکار ہے. جب انسانوں کی جسے کہتے ہیں ہیرو ورشپ، شخصیت پرستی، جب انسان اس طرف جاتا ہے تو وہ پھر بربادی کے، تباہی کے دروازے کھول دیتا ہے. کیوں؟ جب لوگ کسی شخص کی وہ شروع کر دیتے ہیں شخصیت پرستی جسے میں کہہ رہا ہوں، اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ خود کو کوئی غیر انسانی، ما فوق الفطرت چیز سمجھنے لگتا ہے، اور پھر معاشرے کی ایسی بربادی کا وہ باعث بنتا ہے. وہ اپنا توازن کھو دیتا ہے، وہ نارمل نہیں رہتا. مہذب قوموں نے اگر ایک سلسلہ ایجاد کیا، دریافت کیا یا انٹروڈیوس کیا، جو بھی کہہ لیں آپ، مثلا امریکہ کی ایک مثال لیتے ہیں، سپر پاور ہے، آج دنیا کا طاقتور ترین ملک سمجھا جاتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ براک اوباما ینگ آدمی، بل کلنٹن ینگ آدمی آئے، 4 سال کی 2 ٹرمز اور چھٹی، نکلو بھاگو. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اگر براک اوباما کو یا بل کلنٹن کو تیسرا موقع ملتا وہ ہار سکتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن کیوں؟ آئین کی روح سے 4 سال کی 2 ٹرمز، نکلو. کیوں؟ پانی چلتا رہے، کیونکہ رکا ہوا پانی گندا، ناپاک، غلیظ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا چلتا پانی پاک ہوتا ہے. ایک یہ، دوسرا وہ پنجے گاڑنے کا 8 سال میں اس کو موقع نہیں ملتا، لیکن جب کوئی حکمران 25 30 20 سال 50 سال سے ایک پارٹی چمٹی ہوئی ہے ہم لوگوں کو، 35 سال سے کوئی ایک اور چمٹا ہوا ہے، وہ نیچے تک ہر شعبے، ہر محکمے، ہر ادارے میں وہ اپنے بینیفیشریز، اپنے چمچے کرچے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور وہ پھر ایک ہوتا کیا ہے، وہ ایک کانسٹنٹ قسم کا وہ ہیرو ورشپ، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے. بھائی نہیں، مسلمان کو تو خیر زیب ہی نہیں دیتا. کام لو. وہ کہتے ہمارے عربک میں سید القوم و خادمہم، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے. اور امیر المومنین کا مطلب بھی میں اگلی دفعہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. یہ امیر کا مطلب نہ کوئی طاقتور ہے نہ دولت مند ہے. اس لفظ کا اوریجن کیا ہے، مادہ کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے. نیکسٹ ٹائم آئی ہوپ
I'll remember it, میں لکھ لیتا ہوں, میں آپ کو کروں گا کہ ایکسپلین کروں گا کہ امیر المومنین کا مطلب کیا ہے. وہ کو پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, ذل سبحانی کو, شہنشاہ کوئی نو. ہمارے ہاں نہیں, مسلمان کو قطعاً زیب نہیں دیتا کسوٹی پہ. ہمیں تو ہونا تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ اپنی اولاد تک کو میرٹ پہ پرکھو. اگر وہ ڈیلیور کر رہا ہے, ٹھیک بیہیو کر رہا ہے, ایکٹ کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, ساری محبت, ساری شفقت اس کے لیے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں, ان کو سر پہ چڑھانا, کندھوں پہ بٹھانا اور ان کی وہ ہیرو ورشپ شروع کر دینا, یہ ان کو کرپٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کو ولگرائز کرتا ہے. یہ اپنے آپے میں, اپنے جامے میں نہیں رہتے. اور پھر یہ جو دولتیاں جھاڑتے ہیں, پاکستان میں ہو ہی رہا ہے نا یہ تماشا, اور دونوں سے پوچھ رہے ہیں, دونوں پارٹی سے, ان کے سربراہوں سے. ان کے وہ ہر سوال کا جواب ہے. لوٹ مار کے حوالے سے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ ڈھیٹوں کی طرح کہے جا رہے ہیں کہ جی وہ یہ احتساب نہیں انتقام ہے. او بھائی, جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کوئی شافی جواب دے دو. وہ ایک ہی جواب ہے, پتہ نہیں. کوئی دادا جی سے پوچھ لو, کوئی چاچا جی سے پوچھ لو, کوئی ماما جی سے پوچھ لو, اس طرح کے. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. باقی جس کے جو دل میں آتا ہے کہ یہ میاں صاحب ہیں, یہ خان صاحب ہیں, یہ چودھری صاحب ہیں, یہ زرداری صاحب ہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ آپ نے اس کو ووٹ کیا ہے, وہ اقتدار میں ہے, اب اس کو مانیٹر کرو. آپ نے ایک باورچی ہائر کیا ہے, ٹھیک کام کر رہا ہے. آپ نے ایک چوکیدار ہائر کیا ہے, وہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ وہ گن ادھر پھینک کے سویا ہوا ہے. اس طرح مرے ان کے قصیدے پڑھنے کی اور ان کے لیے صدقے باری جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کام کے لیے ان کو لے کے آئے ہیں وہ اگر ڈیلیور کر رہے ہیں تو عزت دو ان کو. ورنہ میں پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہتا رہا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیور کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ 5 سال کا موقع بالکل ملنا چاہیے تاکہ وہ کل کوئی کلیم نہ کر سکیں, کوئی حسرت نہ رہ جائے کہ جی ہم آخری 5ویں سال میں توپ چلا دیتے ہیں. نہیں, اگر تو پھر خدا کی پناہ چتر مار کے باہر. بھئی اگلا. تھینک یو ویری مچ.